بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا نماز قائم کروانا اسلامی حکومت کا فرض ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا کنفیوژن ہے ہماری عوام کے درمیان بھی، اور جو ہے نا ہمارے حکومت کے درمیان بھی، اور ہمارے پڑھے لکھے اچھے خاصے باشعور لوگوں کے درمیان بھی، کہ نماز قائم کروانا جو ہے نا حکومت کا جو ہے نا فرض ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ یہ نماز قائم کروانا یہ حکومت کے فرائض میں سے شامل ہے، کیونکہ اسلامی حکومت کا پہلا فرض نماز قائم کروانا ہے۔ اس لیے فرمایا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو اس چیز کی تاکید فرمائی تھی کہ وہ اپنے علاقوں میں نماز کی پابندی کا اہتمام کروائیں۔ ٹھیک ہے، تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کو قائم نہیں کیا۔ اب اس کی لاجک میں پہلے مسائل میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کچھ چیزیں حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہیں اور کچھ عوام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری، ساری چیزیں ہم حکمرانوں پہ نہیں ڈال سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہمیں اپنے آپ پہ بھی لینی پڑیں گی۔ مثلا ہم حکمرانوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے کہ جی حکمرانوں نے جو ہے نا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، لیکن ہر مسلمان اور ہر انسان اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھے کہ ایک حکومت 5 سال گزارتی ہے، ٹھیک ہے، ان 5 سالوں کے اندر جو ہے اس حکومت نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، برے بھی کیے ہوں گے، ہمارے نقطہ نظر سے زیادہ برے کیے، کچھ اچھے کیے، ٹھیک ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے، عوام سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ یہ بتائیں کہ ان 5 سالوں کے اندر آپ نمازی بنے، آپ نے نماز کا اہتمام کیا، یا اپنے بچوں کو نماز کا اہتمام کروایا، یا جو لوگ آپ کے انڈر میں ہیں، آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کو آپ نے نمازی بنایا، ان کا اہتمام کروایا؟ نہیں کروایا نا۔ تو جتنے مجرم جو ہے نا حکمران ہیں اتنے مجرم آپ بھی ہیں، صحیح ہے۔ اگر آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھتی، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو آپ کو ترغیب دینی چاہیے، ڈنڈا نہیں لے کے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ جی میں 5 وقت کا نمازی اب سب نماز پڑھو، نہیں، وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سمجھائیں آپ ان کو محبت سے، پیار سے، ٹھیک ہے، اور وہ یکدم 5 نمازوں کے نہیں وہ پابند ہو جائیں گے، پہلے وہ ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے کچھ دنوں تک، پھر اس کے بعد وہ کچھ دنوں تک مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر وہ کچھ دنوں تک عشاء پڑھیں گے، پھر وہ فجر کی نماز جو ہے نا آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں گے، کچھ ہفتے ان کو لگیں گے، بلکہ کچھ مہینے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے، آج کل کی مصروف زندگی میں، ٹھیک ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی اولاد نماز کی پابند ہو جائے گی، لیکن چونکہ ہم جذباتی لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں نے نماز شروع کی ہے نا، میرا بچہ فوراً میری بات پہ جو ہے نا اگلے دن نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ حالانکہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم بھی یکدم نمازی نہیں بنے تھے، یا ہم یکدم پیدا ہوتے ہی جو ہے نا 15 سال کے نوجوان بن گئے تھے، یا پیدا ہوتے ہی تہجد گزار بن گئے تھے۔ اگر اللہ نے آپ کو دین کی توفیق دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا دینداری کا تکبر دل میں لے لیں اور دوسروں کو حقیر سمجھیں۔ ایک عورت اگر پردہ کرتی ہے اور وہ دوسرے کو حقیر سمجھتی ہے تو گویا کہ وہ اس کی توہین نہیں کر رہی، وہ اپنے پردے کی جو ہے نا نعوذ باللہ اس کے اجر اور ثواب کو ضائع کر رہی ہے۔ وہ جس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو بات کے 2 مفہوم ہیں، اس میں سے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کے والد صاحب جو ہے نا تہجد میں اٹھے، ٹھیک ہے، اور شیخ سعدی بھی اٹھ گئے، تو باقی لوگ سوئے ہوئے تھے۔ تو جب شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے تہجد پڑھ لی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں اور تہجد نہیں پڑھی؟ تو ان کے والد نے کہا بیٹا اس جملے کہنے سے بہتر یہ کہ تم بھی سوئے رہتے، کیونکہ تم نے یہ جملہ کہہ کر اپنے سارے عمل کو ضائع کر دیا ہے۔ تو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے عمل کو ضائع کر دینے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ جو گناہ گار ہے اس سے نفرت نہ کرو بلکہ گناہ سے نفرت کرو۔ جس طرح ڈاکٹر ہے، اگر وہ بیمار سے نفرت کرنا لگ جائے تو بیماری کا علاج کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، اگر ایک شخص جو ہے اپنے زخم سے نفرت کرنے لگ جائے تو اپنے زخم کا علاج ہی نہیں کروا سکتا وہ شخص۔ اگر ایک آدمی بیمار ہو گیا اور وہ اپنی بیماری سے نفرت کرنے لگ جائے،
ٹھیک ہے، تو وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جائے اور حوصلہ اور ہمت کرے اس کو ختم کرنے کی۔ اور جیسے ہم دوائی لگاتے ہیں نا، اپنے جسم پہ پھوڑے پھنسی پہ کتنی محبت اور پیار سے لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں کہ ہمیں اس جسم کے اس ٹکڑے سے محبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ جزد واحد کی طرح، جسم واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم تکلیف میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح اگر جو ہے آپ کا مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ کو تڑپ جانا چاہیے کہ یار میرا یہ مسلمان بھائی دینداری پہ آ جائے، کیونکہ اللہ پاک قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والعصر، تمام قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، مگر وہ لوگ الا الذین آمنوا، مگر 4 لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، ان میں سے پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 2 وعاملوا الصالحات، ٹھیک ہے، ایمان اور عمل صالح یعنی نیک عمل کیے۔ اب دیکھو کہ ایمان بھی لیا، نیک عمل بھی کر لیے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان دونوں کے باوجود ایک تیسری چیز کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے، وتواصوا بالحق، کہ حق بات کی تلقین کریں، وہ جو انہوں نے حق بات خود سیکھی ہے پڑھی ہے اس کی تلقین بھی کریں اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ اور جب وہ ان 3 چیزوں سے پروسیس سے گزریں گے، ان 3 چیزوں سے گزریں گے، تو چوتھی چیز اصل جب آپ حق بات خود کہیں گے یا ان کو جب آپ سمجھائیں گے تو آپ کو اس راستے میں مشکلات آئیں گے، تو اس کے اوپر آپ نے صبر کرنا ہے، صحیح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس سے بات کی اور بات کرنے کے بعد اس نے آپ کو کوئی جملہ کہہ دیا اور آپ جو ہے نا اکڑ گئے، تو اکڑ جانا جو ہے نا قرآن شریف کی یہ جو آیت ہے اس کے خلاف چلا جائے گا۔ آپ کے پاس ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے اور حق بات بھی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن چوتھی بات پہ آپ نے عمل نہیں کیا، تو جب چوتھی بات پہ عمل نہیں کیا تو اس ایک بات نے اپنے آپ کے ان 3 نیک عمل کے اثر کو زائل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نماز قائم کروانا یہ حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے، نمبر 1۔ اسی طرح مساجد کے اندر نماز قائم کروانے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پورے پاکستان اور ہندوستان میں اور بنگلہ دیش میں یہ رواج ہے، افغانستان میں بھی یہی سسٹم ہے، صحیح ہے، کہ وہاں پر عورتوں کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، حالانکہ عورتوں کے لیے ایک الگ مخصوص جگہ ہونی چاہیے اور حکومت کو اس کا اہتمام بھی کروانا چاہیے، اور خاص طور پہ علماء کو اس کا اہتمام کروانا چاہیے کہ عورتوں کے لیے سیپریٹ ایک جگہ ہو، پردے کے ساتھ وہ آئیں۔ اگر عورتیں بازار میں شاپنگ کر رہی ہیں، خرید و فروخت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، مرد کاروبار پہ ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا ہے، اب پیچھے سبزی لانا، صحیح ہے، بچوں کو جو ہے نا دیکھ بھال کرنا وہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اب بیچ میں اگر نماز کا ٹائم ہو گیا تو بازار میں وہ کہاں نماز پڑھے گی، اس کی نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا بھی عورتوں کی نماز کے لیے بھی مسجد کے اندر ایک باقاعدہ جو ہے نا جگہ ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، ٹھیک ہے، خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی مسجد میں۔ تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ بنیادی تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں علم نہیں ہے، بنیادی اعتبار سے ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت نہیں ہے، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے شعور کا وہ لیول نہیں ہے، صحیح ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ رحم دلی، وہ ترحم کا مادہ، وہ اخلاقیات نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے علماء نے جو ہے نا عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا کہ فتنے کا اندیشہ ہے کہ لوگ نماز کم پڑھیں گے، کہ مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی، تو جو مسجد کے اندر آنے کا مقصد تھا عبادت کرنا، صحیح ہے، ایک روحانیت لینا، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے نا یہ سسٹم علماء نہیں رکھا، لیکن چونکہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے، اویئرنیس جو ہے نا آپ ہر پلیٹ فارم سے دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور ہمیں جو ہے نا دینا بھی چاہیے ہے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی بات آ گئی کہ ہر چیز حکمرانوں پہ ڈال دینا یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ 5 سال کے اندر میں نے اپنی اولاد کو نمازی بنایا، روزے دار بنایا، اس کی اخلاقی تربیت کی، اگر نہیں کی ہے تو جتنے حکمران مجرم ہیں اس سے بڑھ کے میں مجرم ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کتنے کاروباری ہیں جو اپنے ملازمین کو نماز کے لیے کہتے ہیں، صحیح، کتنے ایسے جو ہے نا لوگ ہیں جو اپنے نیچے والوں کو جو ہے نا نماز کے لیے کہتے ہیں، کتنے ریڑی والے ہیں جو اذان کے وقت جو ہے نا ریڑی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا دکانوں سے جو ہے نا چلے جاتے ہیں۔ مثلا یوں کر لیں کہ ایک کو بٹھا کے گئے کہ آپ بیٹھیں اور میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، ٹھیک ہے، 5 منٹ بھی نہیں لگتے نماز کے لیے،
ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں، اتنی دیر میں آپ بیٹھیں، پھر اس کو بھیج دیں آپ، تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ لیکن یہ کرنے سے ہوتا ہے، صرف ہم لوگ ہیں باتیں کرنے والے حضرات، کہ ہم جو ہے نا کردار، کہتے ہیں نا کہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں کردار کا غازی بنیں گے تو تب جو ہے نا یہ اللہ پاک کی رحمتیں عنایات آئیں گی۔ ہم ہر چیز حکمرانوں پہ ڈال کے وہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے اولاد کی، صحیح، اپنے گھر بار کی، اڑوس پڑوس کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے قرآن میں نا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صحیح ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، صحیح ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، صحیح ہے۔ اور نماز جو ہے یہ قیامت والے دن حجت ہوگی، نور کا ذریعہ ہوگی، تو اس لیے جو ہے ہر شخص کو انفرادی طور پر جو ہے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ گھروں کے اندر، ہاسپٹلوں کے اندر، کاروباری مراکز میں، تجارتی مراکز میں جب اذان ہو، اللہ کا منادی پکارے تو پتہ چلے کہ بھائی کوئی غیر مسلم آئے تو پتہ چلے کہ یہ اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے۔ سعودی عرب کے اندر کی اذان ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے، فٹ بال کا میچ بھی چل رہا ہو تو وہ روک کر نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر انسان میں کمی کوتاہی ہوتی ہیں، لیکن ایک بنیاد جس کو دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ ہمارے ہوٹل ہیں، اس کے اندر قبلہ رخ ہو، اس کے اندر نماز ہونا چاہیے، اس میں حلال چیزیں میسر ہوں، پتہ چلے آدمی کو، ایک خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگے کہ واقعتاً میں اسلامی ملک میں ہوں۔ ہمارے یہاں تو دیکھیں نا، ہر چیز حکمرانوں پہ ڈال کے ہم جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو اس چیزوں پہ آپ غور کریں جو میں نے کہی ہے کہ 5 سال میں ایک پیریڈ حکمران کا ختم ہوتا ہے، آپ کے اندر 5 سال میں کتنی چینجنگ آئی ہے، اگر آئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئی ہے تو جتنا حکمران گناہ گار ہے، ذمہ دار ہے، اتنے آپ بھی ذمہ دار اور گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔